فزیکل ابیوز کے جو 2024 کے کیسز ہیں اکارڈنگ ٹو SSTO رپورٹ کنوکشن ریٹ از اسٹل 1%. تو آپ کو کیا لگے کہ وائی ایون وی ہیو ان پراپر انسٹیٹیوٹ ورکنگ فار دا رائٹس آف دا چلڈرن بٹ اسٹل جو بچوں کا استحصال ہے اس میں بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جن پہ کام کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے اور اس میں انکریز نہیں ہو رہا, بہتری نہیں آ رہی. دیکھیں یہ میں ہمیشہ سے بات کرتی ہوں, اب حیران ہوگی آج سے 10-12 سال پہلے جب ہم بچوں کے لیے ایڈووکیسی کرتے تھے تو ہم کہتے تھے بچوں کے لیے قوانین نہیں ہیں, لیکن اب آپ حیران ہوگی یہ سن کے کہ بچوں کے لیے 100 سے زیادہ قوانین ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں اسپیشل لاز بھی ہیں, اس میں ہمارے اوور آل تمام صوبوں کے اور فیڈرل کے لیول پہ بھی ہمارے پاس دیکھیں بہت 100 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جہاں مشکل تھا, اس وقت چائلڈ ابیوز پہ آج سے 10 سال پہلے بات کرنا بھی مشکل تھا, لوگوں میں ایک ٹیبو تھا. لیکن اب دیکھیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو آپ بہت آسان اور کم اکنامیکل وے میں پورے پاکستان تک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. غربت ایک بہت بڑا اس کو المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین جو ہیں, لیکن غربت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اوور آل چائلڈ پروٹیکشن سسٹم بھی ابھی تک پراپرلی نہیں ہے اور بنا نہیں ہے, فعال نہیں ہے. تو اگر وہ بن جائے تو پھر اس ایگزسٹنگ سچویشن میں بھی بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جو ٹرسٹ ہے سسٹم پہ وہ بھی کہیں نہ کہیں لیک کر رہا ہے. اگر بچوں کی سیکشل ایکسپلائٹیشن کی بات کی جائے, ریسنٹلی بھی سوشل میڈیا پر اتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ بچوں کو سیکشلی اسالٹ کیا جاتا ہے, اور المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پیرنٹس اس ایشو کو لے کے فردر کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹ موو آن ود اٹ, بٹ وہ چیز بچے کے ذہن میں رہ جاتی ہے. پھر ایسے بچے جب سوسائٹی میں گرو کرتے ہیں تو پھر کرائمس کی طرف بھی جاتے ہیں جب ان کے ساتھ خود ایسا ہوا ہے اور اس کو اس چیز کو ڈیل نہیں کیا گیا. 80% چلڈرن ور سیکشلی اسالٹڈ بائی somebody even in their family یا پھر اسٹریٹ میں کھیلتے ہوئے کہیں پہ بھی. بچے کی جو اولین درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے اور اس کی ماں ہوتی ہے, پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اور پھر سوسائٹی ہوتی ہے. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں ماما میر انفو نیوز نیٹورک سے. آج ہم جس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ کریں گے اٹس اباؤٹ چائلڈ رائٹس, بچوں کے جتنے بھی حقوق ہیں پاکستان میں اور وائلیشن آف چائلڈ رائٹس ان پاکستان. ہمارے ساتھ ایک بہت اسٹیمڈ گیسٹ ہیں میم افشاں تحسین باجوہ. میم ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. میم واز دا فارمر چیئر پرسن آف NCRC اور اس کے علاوہ ابھی شی از CEO آف ہیومن کیپٹل پاکستان اینڈ آلسو وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن. میم نے بہت سے یونیسیف سے ریلیٹڈ یونیسیف کے پروجیکٹس میں کام کیا ہے, UN ریلیٹڈ ڈفرینٹ پروجیکٹس جن کا ٹارگیٹ چائلڈ رائٹس تھے. میم ول اسٹارٹ کہ آپ کی جرنی کیا رہی ہے اس سارے پروسیس میں, کیونکہ پاکستان میں بچوں کو لے کے بہت سے ایشوز ہیں اور ابھی تک ریفارمز اس طرح سے نہیں آئی. تو وٹ واز your journey and what are the challenges you are still facing? Thank you very much. بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ آج کا ٹاپک جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ میرا جو جرنی ہے تقریباً کوئی 24 سال سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں اور سوشل ورک کے حوالے سے. اور میں نے اپنا جرنی شروع کیا تھا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام سے, اور پھر اس کے بعد میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں چلی گئی, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے میں پھر یونیسیف میں چلی گئی. یونیسیف سے پھر میں کچھ عرصہ میں نے اوور آل پریکٹیکلی ایز این ایکٹیوسٹ کام کیا بچوں کے ایشوز پہ, چاہے ان کے پروٹیکشن کا ایشو ہے, ویوز کے ایشوز ہیں, لیبر کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. اور پھر اس کے بعد مجھے پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر نیشنل کمیشن دا رائٹس آف چائلڈ انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ اپوائنٹ کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا, تو اس میں مجھے ایز چیئر پرسن اپوائنٹ کیا گیا. تو یہ جو تمام جرنی ہے اس میں میں نے ایک براڈر ایز اے سوشل ڈیولپمنٹ کے ایکٹیوسٹ یا ایکسپرٹ کے سے شروع کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو بہت فوکس کر لیا تھا اپنے آخری جو میرے 10-12-15 سال ہیں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے. کیونکہ میری یہ آبزرویشن تھی جب میں مختلف اداروں میں کام کر رہی تھی کہ بچے چونکہ 18 سال سے کم ہوتے ہیں تو
اپنے بارے میں خود کچھ بول نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, ان کا تو ID کارڈ بھی نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ ہمیشہ مین اسٹریم سے پیچھے رہ جاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس کی کہ تقریباً 46-47% پاپولیشن بچوں پہ اور یوتھ پہ مشتمل ہے, اور ایک ینگ پاپولیشن ہے اور گروئنگ پاپولیشن ہے. تو اس حوالے سے مجھے لگا کہ یہ ایک بہت ہی اگنورڈ ایریا ہے. اور آئے دن ہم سنتے تھے کہ جہاں پہ بھی اخباروں میں یا ٹی وی پہ یا گھر سے نکلتے ہیں اپنے دائیں بائیں تو ہمیں ایک ہی بہت ہی جو دکھ والی جو نظارہ نظر آتا تھا اور آتا ہے وہ ہے بچوں کا استحصال. مطلب ہم سب گھروں سے نکلتے ہیں, چاہے وہ کوئی چھوٹا شہر ہو, بڑا شہر ہو, ایون شہر اقتدار اسلام آباد بھی ہو, تو گھر سے نکلنے کے بعد جو دائیں بائیں ہمیں سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے وہ سڑکوں کے اوپر بچے ہیں, چاہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں, چاہے وہ بچے کام کر رہے ہیں, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک جو انسانی پہلو میں جو بچے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نظر انداز ہوتے ہوئے اور ایکسپلائٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرا جرنی پھر شروع ہوا براڈر سے فوکس ٹورڈز چائلڈ رائٹس اینڈ چائلڈ پروٹیکشن. ایگزیکٹلی یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ آپ نے یونیسیف میں کام کیا, اس کے بعد لائک اٹ واز سڈن شفٹ ٹو دا NCRC, اٹس اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. تو آپ نے کیا ڈفرینس فیل کیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے آپ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں, وہاں سے آپ نے دوبارہ امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کی, وٹ ور دا ڈفرینسز اینڈ آلسو آپ نے کون سے چیلنجز فیس کیے فار دا امپلیمنٹیشن؟ دیکھیں, UN کے ادارے میں کام کرنا الحمدللہ اٹ واز اے پریولیج. بینگ فارمر یونیسیف اسٹاف میں ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں اس ادارے کو جنہوں نے مجھے گروم کیا, جنہوں نے مجھے چائلڈ رائٹس اور چائلڈ پروٹیکشن کی اوور آل فلاسفی سے میری کیپیسٹی بلڈنگ کی, نیشنل لیول پہ کی, انٹرنیشنل لیول پہ کی, اوور آل بچوں کے حوالے سے کیسے کام کیا جانا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, وہ تمام جو میری سپورٹ ہے, میری جو مدر آرگنائزیشن ہے یونیسیف یا باقی ادارے تھے انہوں نے کی. یونیسیف میں کام کرنا ایک سسٹم تھا, ایک پورا اوور آل ایک جس کو کہتے تھے اے گڈ گورننس سسٹم کہہ لیں, یا ایک آرگنائز ایک پراپر ہم ایک سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں. وہاں پہ چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہم نے کیا پلانس جو ہے اچیو کرنے ہیں. وہاں پہ ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے جو کام ہے اس میں کیا ڈلیور کرنا ہے, کیا ریزلٹس اچیو کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, کیا ریزلٹس اچیو ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے, تو ان کے مینز آف ویریفیکیشن کیا ہے. تو ایک بڑا آرگنائز وے میں کام ہوتا ہے. فنڈس کی کمی نہیں ہوتی, ریسورسز کی کمی نہیں ہوتی, اسٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. تو وہاں جو بیسیکلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قدرے آسان ہوتی ہیں. جب میں چیئر پرسن اپوائنٹ ہوئی نیشنل کمیشن رائٹس آف چائلڈ کی, تو سب سے پہلے تو ایک گورنمنٹ نے جیسے انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کیا. تو گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں کام کرنا اور یونیسیف میں دو بہت ایکسٹریمز سچویشنس ہیں. گورنمنٹ کے اندر سب سے پہلے ایک نیا ادارہ بن رہا تھا تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو اس پیس آف پیپر کو ایک پراپر ورکنگ فنکشنل آپریشنلائز انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کرنا شاید ایک معجزے سے کم نہیں تھا. بہت تقریباً 1 سال ہمارے پاس بلڈنگ بھی نہیں تھی, تو میں نے اپنے گھر سے کام کیا. اسٹاف نہیں تھا, ریسورسز نہیں تھے. باقی آپ کو ایک دفتر اور اس کے ساتھ آپ کو یہ سارے کمپیوٹرز, فرنیچر اور سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ جو ایکٹ ہے جس کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا, میں اپوائنٹ ہوئی, اس کے اندر ایک پورا ادارے کا گورننس اسٹرکچر بنانا, پوزیشنز کرنا, رولز آف بزنس بنانا, فائنینشیل رولز, سارے پروگرامز کے حوالے سے ساری ایک پوری پلاننگ کرنا, اور پھر ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے گورنمنٹ کے جو رولز اور پروسیجرز ہیں ان کو نہ صرف کہ ایڈمنسٹریٹو منسٹری آف ہیومن رائٹس, بلکہ جو باقی آپ کے ساتھ جو ادارے ہوتے ہیں, منسٹری آف فائنینس ہے, منسٹری آف لا ہے, مختلف اداروں سے ان کو اپروو کرانا. تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر تو ایک فائل سسٹم چلتا ہے, اور ایک فائل بھی کو پہیے لگانے پڑتے ہیں, اور کئی دفعہ تو مہینے بھی لگ جاتے ہیں, سالوں بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک فرق تھا کہ گورنمنٹ کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پرسویرنس پرسو کرنا, پش کرنا, کیونکہ میں ایک ادارہ صرف اس مینڈیٹ بچوں کے رائٹس کو میں امپلیمنٹ نہیں کر رہی تھی, بلکہ ادارے کو بنانے کا کام بھی کر رہی تھی. پہلے ادارہ بنے گا تو وہ اپنے مینڈیٹ پہ کام کرے گا. تو
یہ بہت چیلنجنگ بھی تھا اس وقت. تو لگتا تھا کہ کبھی کبھی بندہ ہمت ہار جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈنگ بھی بہت تھا, کیونکہ آپ اپنے ملک کے لیے کسی ایک انسٹیٹیوشن کی داغ بل ڈال رہے ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سر انجام دیا. تو جو اس میں جو اس کی اب جو اچھی سائڈ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ خود ایک ڈیوٹی بیرر ہے. پھر آپ جب یہ کام کر رہے ہیں, پہلے میں یو این میں ٹیبل کے اس سائڈ پہ ہوتی تھی, اب میں خود ٹیبل کے اس سائڈ پہ تھی, تو پھر گورنمنٹ کے اندر ایک لیڈ ہوتے ہوئے آپ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں, بہت ساری اتھارٹی بھی ہوتی ہے, تو جس کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں بہت ڈیڈیکیشن سے اپنے ان اختیارات کا استعمال کریں, تو وہ اس کا ایک بہت پازیٹیو اسپیکٹ تھا کہ آپ پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے بہاف پہ بچوں کے رائٹس کا ایک ادارہ ہے جو لیڈ کر رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے. ایگزیکٹلی, آپ فاؤنڈنگ ممبر تھی اینڈ ماشاء اللہ ابھی دکھتا بھی NCRC از ورکنگ ریئلی گڈ, بہت اسٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے. بٹ اگر بات کی جائے چائلڈ رائٹس کو لے کے, تو پاکستان میں ابھی بھی بچوں کا جو استحصال ہے وہ اسی طرح ہے. لائک کچھ سائٹس پہ اگر آپ دیکھیں, جیسے فزیکل ابیوز کی بات کی جائے, بچوں کے فزیکل ابیوز کے جو 2024 کے کیسز ہیں اکارڈنگ ٹو SSTO رپورٹ, کنوکشن ریٹ از اسٹل 1%. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وائی ایون وی ہیو ان پراپر انسٹیٹیوٹ ورکنگ فار دا رائٹس آف دا چلڈرن, بٹ اسٹل جو بچوں کا استحصال ہے اس میں بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جن پہ کام کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور اس میں انکریز نہیں ہو رہا, بہتری نہیں آ رہی ہے. دیکھیں, یہ میں ہمیشہ سے بات کرتی ہوں, اب حیران ہوگی, آج سے 10-12 سال پہلے جب ہم بچوں کے لیے ایڈوکیسی کرتے تھے تو ہم کہتے تھے بچوں کے لیے قوانین نہیں ہیں, لیکن اب آپ حیران ہوگی یہ سن کے کہ بچوں کے لیے 100 سے زیادہ قوانین ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں اسپیشل لاز بھی ہیں, اس میں ہمارے اوور آل تمام صوبوں کے اور فیڈرل کے لیول پہ بھی ہمارے پاس قوانین کی یا لیجسلیٹو فریم ورک کی اس وقت کمی نہیں ہے. اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. ان قوانین کے اندر جو ادارے ہیں ان اداروں کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس وقت ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ بچوں کے حوالے سے ادارے موجود نہیں ہیں. فیڈرل کے لیول پہ یا پروونس کے لیول پہ جو مین پروونس کا جو مین سٹی ہوتا ہے, جیسے لاہور ہو گیا یا کراچی ہو گیا یا پشاور ہو گیا, کوئٹہ, وہاں پہ تو آپ کو شاید ادارے نظر آئیں جو کہ ابھی بھی ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے, یا ان کی کام کرنے کی استطاعت, چاہے ان کا بجٹ ہے, ہیومن ریسورس ہے, ان کی جغرافک جو اسپریڈ ہے وہ زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. تو ایک طرف تو ہمارا جو انسٹیٹیوشنز, ادارے, ان کی امپلیمنٹیشن, دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا کام جو ہونے کی ضرورت ہے وہ تمام جو پاکستان کی عوام ہے ان میں شعور, آگہی, اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. جب آپ وہ اکثر کہتے ہیں نا مچھلی دینا یا مچھلی پکڑنا, یا کسی کو کب تک بتائیں گے, اس کو اس قابل کر دیں, اس کی سوچ ایسے تبدیل کر دیں کہ وہ خود ریئلائز کرے, وہ خود ویجیلنٹ ہو, اس کو خود احساس ہو, وہ خود خیال رکھے. تو ایک طرف تو شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور دوسری چیز جو میں سمجھتی ہوں ایک پیرنٹنگ ایک اگنورڈ ایریا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو کہ بچوں کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے والدین ہیں, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, اپر کلاس ہے اور لوور کلاس ہے. لوور کلاس میں تو ہم اکثر یہ ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ غریب ہیں اور بچے, اتنا والدین کو پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی ہیں ان تمام کا اوور آل پاکستان میں پیرنٹنگ پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, بہت 100 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جہاں مشکل تھا, اس وقت چائلڈ ابیوز پہ آج سے 10 سال پہلے بات کرنا بھی مشکل تھا, لوگوں میں ایک ٹیبو تھا. لیکن اب دیکھیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو آپ بہت آسان اور کم اکنامیکل وے میں پورے پاکستان تک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. اتنے انوویٹیو طریقے آ گئے ہیں. آپ اپنے علاقوں میں جو جس طرح کی ہماری مسجدیں ہیں, امام ہیں, ریلیجیس جو ہمارا سیگمنٹ ہے, انفلوئنسرز ہیں, انفوٹینمنٹ ہے, مختلف سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کر کے آپ پورے پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کو 3 طرح کا پیغام دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں, والدین کا رول کیا ہے, اور دوسروں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے ادارے ہیں جو بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ان اداروں تک ان کی رسائی ممکن ہو. کیونکہ ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جو ادارے بچوں کے لیے یا عوام کے لیے بنے ہوتے ہیں, عوام کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ادارے کہاں ہیں, ان تک کیسے پہنچنا ہے. تو یہ مختلف طرح کے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک دیکھیں کہ بچے جو ہیں ابیوز ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا ریزن ہمارے ملک میں غربت ہے.
غربت ایک بہت بڑا اس کو المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین جو ہیں، لیکن غربت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اوور آل چائلڈ پروٹیکشن سسٹم بھی ابھی تک پراپرلی نہیں ہے اور بنا نہیں ہے، فعال نہیں ہے. تو اگر وہ بن جائے تو پھر اس ایگزسٹنگ سچویشن میں بھی بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جو ٹرسٹ ہے سسٹم پہ وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں لیک کر رہا ہے. اگر بچوں کی سیکشل ایکسپلائٹیشن کی بات کی جائے، ریسنٹلی بھی سوشل میڈیا پر اتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ بچوں کو سیکشلی اسالٹ کیا جاتا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پیرنٹس اس ایشو کو لے کے فردر کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹ موو آن ود اٹ، بٹ وہ چیز بچے کے ذہن میں رہ جاتی ہے. پھر ایسے بچے جب سوسائٹی میں گرو کرتے ہیں تو پھر کرائمس کی طرف بھی جاتے ہیں جب ان کے ساتھ خود ایسا ہوا ہے اور اس کو اس چیز کو ڈیل نہیں کیا گیا. آپ نے چائلڈ رائٹس پہ کام کیا ہے. سیکشل ایکسپلائٹیشن کا جو ریشو ہے وہ پاکستان میں بچوں کو لے کے وہ بہت زیادہ ہے. اب اس چیز کو لے کے مدرسہ ایجوکیشن کو اکثر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بٹ جنرلی اگر ہم اپنی لوکل اسکولس میں بھی بات کریں تو کافی کیسز ہیں. ہمارا ریسنٹ جو سروے تھا اس کے اکارڈنگ بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے، وہ اسلام آباد کے اسپیسیفکلی، وہاں پہ ہم نے جب سروے کیا اور بچوں سے پوچھا ہے تو like 80% children were sexually assaulted by somebody even in their family یا پھر اسٹریٹ میں کھیلتے ہوئے کہیں پہ بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس فیکٹر کو لے کے اسپیسیفکلی کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں ہم لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ تو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اسٹارٹ ہی یہیں سے ہونا چاہیے. ابھی جیسے میں نے بات کی پیرنٹنگ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. سب سے پہلے جو بچے کی جو اولین درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے اور اس کی ماں ہوتی ہے، اور پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اور پھر سوسائٹی ہوتی ہے. دیکھیں میں نے بہت زیادہ ماضی میں بھی اپنی پرسنل ویڈیوز بھی شیئر کی جس میں کہا اپنے بچوں سے دوستی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن رکھیں، اپنے بچوں کو ہر وہ اسکل دیں اور وہ اس کی تربیت کریں جس کو لے کے بچہ آگے اگر گھر سے باہر نکلتا ہے یا گھر کے اندر بھی اگر وہ ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، جو کہ ہمیں ریشو یہ بتاتی ہے کہ 70-75% جو بچہ ابیوز ہوتا ہے وہ جاننے والوں سے ہوتا ہے، لیس پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جہاں پہ بالکل اسٹرینجرس ہوتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ کام جو ہے نا ہمارے والدین کا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ آج کل جو ہے اس کو برج کریں، بچوں سے بہت کلوز رہیں، اپنے آپ کو ویجیلنس رکھیں اور بچوں کی شروع میں ہی تربیت کرنا شروع کر دیں. جو والدین اس معاملے میں کانشیس ہیں اور شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. کیونکہ نارملی جو ہمیں چائلڈ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی بچے کا سیکشول ابیوز ہوتا ہے تو بچہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا قصور ہے، اس میں میری غلطی ہے. تو بچہ ایک سیلف گلٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر بتاتا نہیں ہے کسی کو. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ اب والدین کو تھوڑا سا اوپن اپ ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز پہ ڈائلاگ ضرور کریں، ان کی پارٹ آف تربیت. اور دوسرا یہ کہ اسکولوں کے اندر اب باقاعدہ اس چیز پہ میں نے بہت سال ایڈوکسی کی کہ اسکولوں کے اندر باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز ہونی چاہیے جن کے اندر اساتذہ کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، بچے بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے اور والدین بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور اسکولس کی چائلڈ پروٹیکشن جو پالیسی ہے اس کے اندر اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ کیا چائلڈ پروٹیکشن اسکولس کی کوئی پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت کیا اسکولس میں ٹیچرس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اس پالیسی کے تحت کیا ہر اسکول میں کوئی سائیکالوجسٹ موجود ہے جو بچوں کی کاؤنسلنگ کرے، اس پالیسی کے تحت کیا بچوں کی ریگولرلی اورینٹیشن اور ٹریننگ اور ان کو سپورٹ کا میکینزم پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس پالیسی کے تحت کیا کوئی ایسی ہیلپ لائن یا ایسا پلیٹ فارم یا ایسا میکینزم ہے جہاں پہ بچے کو بلنگ ہو رہی ہے یا ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا سیکشول ابیوز ہو رہا ہے تو اس میں یا کوئی اور ایشو ہے تو بچہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی کمپلین جو ہے وہ آگے تک پہنچا سکے. تو یہ تو گیپ برج کرنا باقاعدہ والدین کا تو فرض ہے، لیکن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اس کی باقاعدہ ایک چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی اور ایک پراپر سسٹم ہونے کی ضرورت ہے. میں تو یہاں تک ایک میرا ڈریم ہے، اللہ تعالیٰ کرے کبھی زندگی میں اس کو کیسے یہ پورا ہو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آئے جس طرح 1122 پہ کال کرتے ہیں اور کوئی
प्रॉब्लम होता है तो वो फ़ौरन 1122 या 115 हमारे डोर स्टेप पे आ जाता है. तो ऐसी कोई हेल्पलाइन मौजूद हो जिसमें बच्चा डायरेक्ट कॉल करे और उसको सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो लीगल सपोर्ट है, साइको सोशल सपोर्ट है, किसी किस्म की प्रोटेक्शन सपोर्ट है, बट दैट शुड बी अवेलेबल टू ईच चाइल्ड इन पाकिस्तान एट द डोर स्टेप बाय जस्ट सिंगल कॉल. तो ये एक विजन है, मेरा ड्रीम भी है कि कब ऐसा विजन हो पाकिस्तान में मटेरियलाइज हो. क्योंकि बच्चे विदाउट एनी रीज़न कभी भी इरिटेट नहीं होते. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जो उनको इरिटेट करती है, तो वो आगे कंप्लेन भी करते हैं. और बच्चों को ये कॉन्फिडेंस करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि माँ बाप को ज़रूरत है कि वो बच्चों से दोस्ती करें. और इसी तरह अगर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को भी, कमेटीज़ हों. और उसके अलावा कोर्स वर्क में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बताया जाए. हमारा जितना भी इंटरेक्शन रहा है बच्चों के साथ, तो उनका यही होता है कि जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि उनके पेरेंट्स से उनसे कम्युनिकेट किया है, तो उनको नहीं पता होता. कहते हैं नहीं, या तो उनका जवाब होता है वो डर से जाते हैं कि नहीं ये टॉपिक इट्स लाइक ये कोई टैबू है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए. यू आर राइट कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को कंफर्टेबल करें अपने साथ. उसके अलावा आप पाकिस्तान नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट जो एसोसिएशन है उसमें भी यू आर वाइस प्रेसिडेंट देयर. तो चाइल्ड हेल्थ को लेके आप कौन सी पॉलिसीज़ पे भी काम कर रहे हैं? और देखिए, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत प्राउड समझती हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ. और ये बहुत कई सालों से पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ओवरऑल हेल्थ के हवाले से काम करी, और ख़ासकर दिल की जो बीमारियाँ हैं, इसने वैसे ड्रग्स पे भी बहुत काम किया है. और बच्चों के हवाले से तो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन बहुत ही, मैं कहती हूँ, फोकस्ड होकर काम कर रही है. इसमें सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो पॉलिसी साजी पे हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुज़िर हैं बच्चों के लिए, चाहे वो शुगर है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो प्रोसेस फूड है, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो सिगरेट्स हैं, चाहे वो और बहुत सारी सिगरेट से मिलती जुलती आपको पता है चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हमने पार्लियामेंटेरियंस के साथ किया है. और हमने ये एडवोकेसी की है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी मिली है कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए. जितना ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स होगा उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आम लोगों की एक्सेस से बाहर होंगी. दूसरा ये कि हमने जो जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया वो अवेयरनेस रेजिंग पे किया है कि लोगों को ये बात हमने बताई है कि किस तरह एक ज़माना होता था कि हमें लगता था कि दिल की बीमारियां सिर्फ बड़ों को होती हैं, लेकिन अब दिल की जो रिसर्चेस पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने डिफरेंट जो रिसर्चेस करके बाकायदा वो डाटा पार्लियामेंटेरियंस के साथ, आम आवाम के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, मुख्तलिफ अदारों के साथ, मीडिया के साथ शेयर किया. तो उसमें ये बताया कि अब तो दिल की बीमारियां बच्चों को भी हो रही हैं. मैं इसी के साथ से आपको बताना चाहूँगी कि अब वो वक्त है कि डायबिटीज़, शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 कंट्री आ गया हुआ है. तो ये डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों जैसी चीज़ें सुना करते थे कि बड़ों को होती हैं, लेकिन अब बच्चों को भी ये सब बीमारियां होती हैं. तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मुहर्रिकात हैं वो शुगरी ड्रिंक्स हैं, शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, जिसके अंदर अनहेल्दी डाइट है. और ये इतना ज़्यादा इसकी रेशो है कि मेरे ख्याल से 1100 बच्चे रोज़ाना उनकी लोगों की वात हो रही हैं. तो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन अवेयरनेस पे भी काम करती है, पॉलिसी एडवोकेसी पे भी काम करती है, ट्रेनिंग्स भी करवाती है, मेडिकल कैंप्स भी करवाती है. इवन जो बच्चे बीमार होते हैं जिनको के हार्ट्स की इशू है, तो उनकी जो गरीब लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थ्रू फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट वो भी उनको सपोर्ट की जाती है, उनकी सर्जरीज वगैरह. तो एक बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रही है, पाकिस्तान के मीडिया के साथ काम कर रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पूरे पाकिस्तान में उनको इंगेज करती है, उनके थ्रू अपना पैगाम पहुंचाती है, फिर अदारों के साथ काम कर रही है, और सबसे ज़्यादा ये कि डायरेक्ट पॉलिसी मेकर्स के साथ काम कर रही है. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राउड अदारा है जिसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं. दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन में चाइल्ड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं लास्ट ईयर से सिविल सर्वेंट्स को रिलेटेड टू द चाइल्ड राइट्स. व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस देयर?
دیکھیں اوور آل میں ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ ان لیڈرشپ اینڈ دین جو جتنی یہ سوشل ایشوز ہیں جس میں کہ چائلڈ رائٹس ہے, ویمن امپاورمنٹ ہے, بالکل پچھلے 8 سال سے جو ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اور سینئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے سول سروینٹس کا, جس میں وہ 19 گریڈ سے 20 گریڈ میں پروموٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جا رہی ہوں. اور چائلڈ رائٹس میں جو اوور آل اب تک میں اس میں ٹریننگز یا لیکچرز دیتی آ رہی ہوں بہت فروٹفل ہوتے ہیں. میں یہ زیوم کر کے جاتی ہوں کہ شاید بیسک جو ہمارے انفارمیشن ہے اور جتنے چائلڈ پروٹیکشن کا جو ایک ٹیکنیکل کام ہے یا اس کے حوالے سے لاز ہیں, پالیسیز ہیں, سسٹم ہے, ان کی کوئی بیسس اوور آل ہمارے جو تمام یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہماری سول بیوروکریسی ہے ان کے پاس ایک اورینٹیشن ہوگی. لیکن وہاں جا کے جب ہم ان کو ٹیکنیکلی پاکستان میں بچوں کی سچویشن کے بارے میں بتاتے ہیں, کیس اسٹڈیز بتاتے ہیں, گورنمنٹ میں کیا سسٹم موجود ہے, گورنمنٹ کے ادارے کون کون سے ہیں, ادارے کام کیسے کریں, ان کے چیلنجز کیسے ہیں, گیپس کیا ہیں اور کیسے امپروو ہونا چاہیے, اور جب ہم ان کو تمام فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ بچہ ٹریفک ہو رہا ہے, ڈرگس کا شکار ہے, ابیوز ہو رہا ہے, چائلڈ لیبر میں ہے, ڈومیسٹک لیبر میں ہے, چائلڈ سیکشل ابیوز میں ہے, ہراسمنٹ میں ہے, بلنگ میں ہے, ڈسیبلٹی میں ہے, بچے جیلوں میں ہیں, تو ایک واسٹ ایک لسٹ ہے جس میں ہمارے بچوں کا استحصال ہو رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑی گلومی پکچر ہو جاتی ہے اینڈ پہ, اور بہت ایک اس کا مطلب ایک طرح کا ایک اورینٹیشن ہوتی ہے, ایک پیغام جاتا ہے, چونکہ یہی ہماری جو سول بیوروکریسی ہے, یہ ڈفرینٹ جب منسٹریز میں ڈپارٹمنٹس میں اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہے جو کہ ہم ان کی دل میں اور دماغ دونوں میں ڈال دیتے ہیں, اور ساتھ ایک ریکمنڈیشنز بھی دے دیتے ہیں کہ کام کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے, اور جہاں پہ ہماری سول بیوروکریسی کا کیا رول ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو اس میں لیڈ جو ہے وہ آپ کے سیکرٹریز لیتے ہیں یا پھر آپ کے کمشنرز ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں, مختلف اداروں میں یہ تمام لوگ ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہم بتاتے ہیں کس طرح سے تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو آپس میں مل کے کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں سائلوز میں کام کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے چیلنج ہے. تو وہ فریم ورک جو ہم شیئر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کی بہت افادیت ہے, اور وہ آگے جا کے ہمارے سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تاکہ ہمارے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ویسے اوور آل ٹریننگ کا کوئی رواج نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں یو این سے آئی ہوں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت ٹریننگ کی جاتی ہے اسٹاف کی, لیکن گورنمنٹ کے اداروں میں جو ایشو بیسڈ ٹریننگس نہیں ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ٹو اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ٹو ٹیل دیم کہ ایشو کیا ہے اور ایشو کے چیلنجز کیا ہیں اور اس پہ کام کیسے کرے اور کیا کی ریکمنڈیشنز ہیں. تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری یوزفل. دیٹس ویری گریٹ نیوز, کیونکہ جو سول سرونٹس ہیں دے آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دوز پالیسیز. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز مائی آنر ٹو ہیو یو آن دا شو. یو آر ون آف دا فائنسٹ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ان پاکستان. تھینک یو سو مچ اگین. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آئی ہوپ کہ چائلڈ رائٹس کو لے کے بہت سی جتنے بھی متس وغیرہ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, ان دا ورک پاکستان از ڈوئنگ آن دس امپورٹنٹ ایشو وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. انفو نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ تازہ ترین خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں, اور ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں.